اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 254، یہ جو آیت ہے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی وہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو زمین و آسمان سے بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضور پاک علیہ السلام نے ان کا امتحان لیا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ حضور پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے۔ تو یہ آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس گھر کے اندر اس آیت کو پڑھا جائے گا، یعنی آیت الکرسی کو، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس شخص کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی جیسے ہی اس کی موت آئے گی تو وہ براہ راست سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنانا چاہیے کہ انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور اس گھر والے وہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کو یاد کرنا اور اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس آیت کی تلاوت کا معمول بنا لینا یہ ضروری ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ، اس کا پہلا لفظ ہی اللہ ہے، کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہو، اور جس کے اندر تمام کمالات اور تمام خوبیاں جمع ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آیت شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، لا الہ الا ہو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بتائی کہ وہ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ کسی کو اس پوری کائنات کے اندر یہ حیثیت حاصل نہیں کہ انسان اس کی غلامی کرے، انسان اس کی بندگی کرے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرے، اللہ کی غلامی کو قبول کرے، اور اللہ کی بندگی کو اختیار کرے۔ اسی کا وعدہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ اور یہاں پر بھی لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا ہو، مگر وہی، الحی القیوم۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید صفات کا بیان ہے، الحی، کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ انسان، دنیا کے اندر انسان بھی زندہ ہوتے ہیں، انسانوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، لیکن کسی کی زندگی وہ اپنی ذاتی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی۔ آج جو لوگ زندہ ہیں، ایک وقت تھا کہ ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ آج ہم زندہ ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو یہاں پر اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو زندگی حاصل ہے، جن کو ہم زندہ کہتے ہیں، جاندار کہتے ہیں، یہ زندگی عارضی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی وہ زندہ ہے، سدا زندہ ہے، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب اللہ کی ذات موجود نہیں تھی، یا کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہوگی۔ وہ ازل سے موجود ہے، وہ ابد تک موجود ہے۔ یہ مطلب ہے الحی، کہ جو سدا زندہ ہے، جس کی زندگی کی صفت، حیات کی صفت اس کی ذاتی صفت ہے۔ ہماری جو حیات کی صفات ہیں یہ ذاتی صفات نہیں۔ القیوم، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی صفت کا تذکرہ کیا گیا، القیوم۔ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قیام سے نکلا ہے، اور قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جس نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے، جس نے تھما ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر یہ آسمان کروڑوں اربوں سال سے قائم ہے تو اللہ کے قائم کرنے سے یہ قائم ہے۔ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو تھما ہوا ہے، تو یہ آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، پوری کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے، موت و حیات کا یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھامنے سے چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سنبھالنے سے یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے القیوم، کہ وہ تھامنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے۔ اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید صفات کا بیان ہے کہ لا تأخذہ سنہ، کہ نہیں پکڑتی اسے سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ دنیا کے اندر جو انسان اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کو اونگ بھی آتی ہے، ان کو نیند بھی آتی ہے۔ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، جب کچھ ٹائم گزرتا ہے اس کے بعد ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں اونگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینا کہتے ہیں جو نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جب انسان اونگنے لگتا ہے، یعنی نیند کے آثار اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی پوری طرح وہ سویا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نیند سے پہلے کی کیفیت، کہ انسان سونے لگتا ہے یا انسان تھک جاتا ہے، وہ جاگ رہا ہے لیکن اس کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں سنا عربی زبان کے اندر، جس کو ہم اونگنا کہتے ہیں۔ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے نہ اس پر اونگ آتی ہے۔ ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو جب کچھ وقت گزرے گا، کچھ دن گزریں گے، تو جیسے انسان کچھ ٹائم کے بعد، چند گھنٹے گزرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، پھر نیند کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انسان کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بالکل دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے اپنے کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ قیوم ہے، اس کروڑوں اربوں سال سے اس پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنہ، کہ نہیں آتی اسے اونگ، ولا نوم، اور نہ کوئی نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت اتنی بڑی ہے، اس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر بادشاہتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا اختیار ہوتا ہے، لیکن بادشاہت کتنی ہوتی ہے؟ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا، چند سو کلومیٹر کا، چند سو مربع میل کا، چند ہزار مربع میل کا ایک انسان بادشاہ بن جاتا ہے۔ انسان کی ملکیت ہوتی ہے، کسی کی ملکیت 100 کنال ہے، کسی کی 200 کنال ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ بڑے صاحب حیثیت کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار اتنا بڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دائرہ قدرت ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر دنیا کے اندر جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری جگہوں میں مجبور ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد سے مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنی مرضی کو نافذ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے بغیر کام ان کو کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، کسی کو چھڑا سکے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم منوا سکے، کسی کو یہ مجال نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ من ذا الذی،
کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخص یشفع جو شفاعت کر سکے عندہ اس کے ہاں، اس کی بارگاہ کے اندر۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں، کسی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے ہاں وہ کسی کی سفارش کر سکے یا اپنی سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے جس کو شفاعت کا اختیار دیا ہے صرف اس کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور جس کے حق میں شفاعت کا اختیار دیا صرف اس کے حق میں وہ بندہ وہ شفاعت کر سکے گا۔ اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اپنی پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس شفاعت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، لیکن وہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیگر انبیاء علیہم السلام کو، علماء کو، شہداء کو اور صدیقین کو، اور بہت سارے لوگوں کو شفاعت کا اختیار ملے گا۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن وہ سارا سلسلہ موقوف ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ، کہ جس کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا، صرف اس کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال پوچھا کہ من ذا الذی، تم خود سوچو، اپنی عقل پہ زور ڈالو، کون ہے وہ شخص یشفع عندہ جو شفاعت کر سکے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، الا باذنہ سوائے اس کی اجازت کے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور بہت عظیم الشان صفت کا تذکرہ کیا گیا کہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی اس کا علم بھی کامل ہے، جیسے اس کی حکومت کامل ہے، اس کا اختیار کامل ہے، اس کا دائرہ اقتدار بہت بڑا ہے، اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، کوئی اس کے آگے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کا علم بھی کامل ہے، کائنات کے ہر ذرے کا اس کو علم ہے۔ ایک اور جگہ سورہ الکہف کے اندر قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اس پوری کائنات کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گر سکتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان لوگوں کے سامنے ہے، جو ان لوگوں کے پیچھے ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے پیچھے ہوتی ہیں جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم تک کسی کی رسائی نہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کا علم ہوتا ہے، اس علم تک دوسرے انسانوں کی رسائی ہوتی ہے یا رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم تک کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ، وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، الا بما، مگر اس چیز کا، شاء، جو وہ چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اپنے علم میں سے انبیاء علیہم السلام کو، انسانوں کو علم عطا کرتا ہے، اور انسانوں کو صرف اتنا ہی علم ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم محیط ہے، وہ علم کامل ہے، پوری کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اپنے علم میں سے انبیاء علیہم السلام کو علم عطا کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے انسانوں کو وہ علم عطا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر اس کا، شاء، جو وہ چاہے۔ جتنا حصہ وہ چاہتا ہے اتنا حصہ انسانوں کے علم میں آ سکتا ہے، اس سے زیادہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا مزید بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا نام کرسی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کا نام کرسی ہے، وسع کرسیہ، اس کرسی کی شان یہ ہے کہ وہ وسیع ہے، اس کی کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے، اس کی کرسی کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک انسان کا علم کتنا ہو سکتا ہے؟ اس کو زمین کے ایک حصے کا بھی پورا علم نہیں ہو سکتا، اس کو آسمان کا علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ایک مخلوق جو کرسی ہے وہ اس زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ پھر اللہ کا عرش ہے جو اس کی کرسی سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ خود اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اس کا انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی وہ وسیع ہے آسمان و زمین سے بھی۔ اب اس کے بعد یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اللہ کی کرسی موجود ہے، ایک مخلوق ہے جس کا نام کرسی ہے، اور اسی کرسی کی وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ لیکن وہ کرسی کیا چیز ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں۔ اتنا ہمیں بتایا گیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت کوئی عظیم الشان مخلوق ہے، جو زمینوں سے بھی بڑی ہے، جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، کوئی بہت عظیم الشان اللہ کی مخلوق ہے۔ آگے کرسی، اس کرسی کی کیفیت اس کی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں۔ جتنا ہمیں بتایا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو ہمیں نہیں بتایا گیا تو اس کے پیچھے ہم پڑھتے نہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ وسع کرسیہ السماوات، کہ وسیع ہے اس کی کرسی السماوات والارض، آسمانوں سے بھی، والارض، اور زمین سے بھی، ولا یؤودہ حفظہما۔ آگے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اس کائنات کے اندر وہ معمولی اور حقیر مخلوقات موجود ہیں جن کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، جو زمین کی تہوں کے اندر موجود ہیں، سمندروں کی تہوں کے اندر موجود ہیں، یا خلاؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر پرندے موجود ہیں جن کا انسان کو علم ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اب کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس سے تو بڑی انسان کو، جیسے انسانوں کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مشکل کام ان کے ذمہ لگتا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یؤودہ حفظہما، ولا یؤودہ، کہ نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، زمین و آسمان کو سنبھال کر رکھنا، زمین و آسمان کے اندر کا پورا نظام چلانا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں اونگ آتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمارا علم ناقص ہوتا ہے، ہماری قدرت ناقص ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، ہم باوجود اختیار کے بھی دوسرے لوگوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ بتایا کہ ولا یؤودہ، کہ نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں کی حفاظت اور زمین کی حفاظت، وہو العلی العظیم، وہو العلی، وہ بہت بلند و بالا ہے، وہ بہت بلند تر ہے، العظیم، اور وہ بہت، اس کی ذات بہت عظمت والی ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ 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 اللہ